اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کلاس لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس کلاس میں ہم 8ویں جماعت کے اردو سے ایک سبق جس کا نام گیہوں کا دانہ ہے کو پڑھتے ہیں۔ اس سبق کو لیو ٹولسٹائے نے لکھا ہے۔ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ قریب ہی زمین میں ایک دراڑ تھی۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر تھی۔ ابھی بچے بحث کر رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں سے پہنچا۔ مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بچوں کو پیسے دے کر اسے مول لیا۔ مسافر اسے شہر میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اسے وہاں کے راجا کے ہاتھ بیچ دیا۔ راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا، بتائیے یہ کیا ہے، گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا؟ تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا۔ درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے۔ راجا نے کہا، معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے۔ کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے بال سفید تھے، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا، پھر بولا، سرکار، میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں۔ اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا۔ وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اس کی ایک آنکھ ابھی کام کرتی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھا اور پوچھا، بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا۔ اس نے کہا، سرکار، میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے، نہ دیکھا ہے اور کبھی مول بھی نہیں لیا، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج ہی نہ تھا۔ ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ان دنوں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا۔ ہمارا گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا۔ میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر تو سنا ہے۔ ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا، آپ ان سے دریافت کر لیں۔ اب اس بوڑھے کسان کو بھی حاضر کیا گیا۔ وہ دربار میں جوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور وہ بہرا بھی نہ تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے جیسے ہی اس گیہوں کو ہاتھ میں لیا تو مارے خوشی کے اچھل پڑا اور بولا، یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے۔ راجا نے پوچھا، بڑے دادا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا گیہوں کب اور کہاں پیدا ہوتا تھا؟ کسان بولا، مہاراج، میرے زمانے میں ایسا گیہوں ہر جگہ ملتا تھا اور بویا جاتا تھا۔ میں نے اپنی جوانی میں ایسا گیہوں بویا بھی ہے اور کھایا بھی ہے۔ راجا نے پوچھا، بڑے دادا، کیا ایسا گیہوں بازار میں بکتا تھا؟ کسان نے جواب دیا، سرکار، ہمارے زمانے میں کوئی بھی اناج بیچنے کا گناہ نہ کرتا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی پیسے کا نام نہ جانتا تھا۔ ہر ایک کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق گیہوں ہوتا تھا۔ تو پیارے بچے،
آج کی اس کلاس میں اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں، اگلی کلاس میں اس سے آگے بڑھیں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔